صحابہ کے مواعظ میں صحابہ یہ فرماتے تھے کہ مسجد میں سب سے پہلے جاؤ، سب سے آخر میں نکلو. یہ فرماتے تھے مسجد میں سب سے پہلے جاؤ اور کیا کرو کہ سب سے آخر میں نکلو. ہاں یہ کمائی ہے. انتظار میں بیٹھے تو بھی کمائی، پھر نماز بعد جماعت پڑھی تو 27 درجہ زیادہ ملے گی، اور ہر نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے. پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد بیٹھا ہوا ہے، ابھی گھر نہیں گیا، اپنی حاجت کے لیے نہیں اٹھا، کہ تو بھی فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے جب تک باوضو ہوگا. تو خیر ہی خیر ہے. جی ہاں خیر ہی خیر ہے. تو میں نے کہا عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فضائل کا علم دیا کہ اپنے عمل کا نفع سمجھ کر شوق سے عمل کرو، یقین سے عمل کرو، طریقے سے عمل کرو. ہاں فضیلت کا علم شوق پیدا کرنے کے لیے، طریقوں کا علم عمل کو صحیح کرنے کے لیے کہ بھئی یہ سنت ہے، سنت طریقہ یہ ہے، سیدھا کرنے کا یہ طریقہ ہے، وضو کرنے کا یہ طریقہ ہے، ہاں رکوع کرنے کا یہ طریقہ ہے. اس طریقوں تو علم طریقوں کا، علم فضیلتوں کا یہ ہم کو دیا ہے تاکہ ہر کام کی فضیلت، ہر کام کا طریقہ. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں زندگی کے ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں. نکاح کے فضائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں. تجارت کے فضائل ہیں، تجارت کے مسائل ہیں. زمینداری کے فضائل ہیں، زمینداری کے مسائل ہیں. خدمت کے فضائل ہیں، خدمت کے مسائل ہیں. ہاں کوئی شعبہ ہمارا دنیا نہیں ہے، ہمارا تاجر دنیا دار نہیں ہے، ہمارا زمیندار دنیا دار نہیں ہے، ہمارا حاکم دنیا دار نہیں ہے، ہمارا مزدور دنیا دار نہیں ہے. کیوں کہ مزدوری کے فضائل ہیں، مزدوری کے مسائل ہیں. جس طرح حج کے فضائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے فضائل، زکوٰۃ کے مسائل، مزدوری کے فضائل، مزدوری کے مسائل. کہ مزدوری کرنے کا کیا صحیح طریقہ بتایا ہے شریعت نے اور دین نے. اس طریقے سے جب مزدور مزدوری کرے گا تو وہ مزدور بن کر کے کامیاب ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مزدور جب اپنی مزدوری کر کے شام کو تھک کر کے چور ہو جاتا ہے، اللہ اسی وقت اس کی مغفرت کر دیتا ہے. من امسا کا لم بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، کہ جو اپنی محنت سے تھک کر شام کو چور ہو گیا، اب گھر جا رہا ہے، کہ وہ شام کو ہی اس کی مغفرت ہو گئی، اس کے گناہ معاف ہو گئے. مزدور کے گناہ معاف ہو گئے، کولی کے گناہ معاف ہو گئے. کولی نے ولی بن گیا، کیونکہ جس کی روز مغفرت ہو وہ تو ولی. جی ہاں کولی نہیں ولی. ایسے طریقے دیے ہیں دین نے. اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل، ہر شعبے کے مسائل. ہمارا تاجر دنیا دار نہیں ہے، ہمارا تاجر دکاندار نہیں ہے. ہاں کیوں کہ اس کے پاس دین ہے، وہ دین کے فضائل، دین کے مسائل کے ساتھ اپنی تجارت کرتا ہے. تو اس کے فضائل ہیں کہ ایماندار تاجر جو ہے نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. جی ہاں اس کی روزی میں برکت دی جائے گی. ہاں کیونکہ وہ مال لاتا ہے باہر سے تاکہ لوگوں کو مال ملے، لوگوں کے لیے آسانی ہو، اس لیے اس کو برکت دی جائے گی. ہاں وہ اپنی تجارت میں نیت طریقہ بگاڑے اس کے لیے نہیں ہے. یہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی دینی بناوے. ہر شعبے والا، پھر کوئی شعبے والا دنیا دار نہیں ہے، ہر شعبے والا دیندار ہے. اس کی فضائل ہیں، اس کے مسائل ہیں. اس لیے ہر شعبے والے کو اللہ کی طرف بلایا گیا ہے. لا الہ الا اللہ کلمہ دے کر کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے کام کی طرف آؤ. جو ایمان اللہ نے دیا ہے اس کا حق ادا کرو. اس کی دعوت، اس کی تعلیم، اس کا عمل، اس کے لیے قربانی، یہ کلمے کے تقاضے ہیں. جب یہ تقاضے پورے ہوں گے کہ پھر کلمے والی زندگیاں بنے گی، پھر ہر شعبے سے کامیابی ملے گی. عہدیدار عہدے سے کامیاب ہوگا، تاجر تجارت سے کامیاب ہوگا، زمیندار زمینداری سے کامیاب ہوگا، کیونکہ اس لائن کا اس کے پاس دین آیا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام شعبے والوں کی طرف بھیجا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض. اے نبی کہہ دو لوگوں سے کہ میں تمہارے طرف اس پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، زمین آسمان کا پروردگار. تم سب کی طرف میں بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہیں اللہ کی طرف بلاؤں، تمہیں اللہ کے دین کی تعلیم دوں، اللہ کے دین کے طریقے بتاؤں، تاکہ تمہیں کا ہر آدمی ہمیشہ کے لیے
اس محنت سے، اس تعلیم سے کامیاب ہو جائے. یہ رحمت ہے اللہ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رحمت والے طریقوں کو پھیلانے کے لیے سب سے پہلے خود محنت کی، خوب ناگواریاں برداشت ہوئی. فرمایا میں نے بہت ناگواریاں برداشت کی ہے، مجھے بڑی ایذائیں ہوئی ہے، لیکن آپ نے اپنا کام چھوڑا نہیں. پھر ایذاؤں کا زمانہ ختم ہو گیا. اللہ نے اس محنت کی برکت سے، اس محنت کی وجہ سے پھر آپ کو کامیاب کیا کہ آپ کی بات دنیا میں چلائی. آپ کے مخالف جو تھے وہ موافق ہو گئے، وہ دین میں داخل ہو گئے، آپ کے مددگار ہو گئے، تابعدار ہو گئے. اور جو ضدی تھے وہ نامراد ہوئے. وخاب کل جبار عنید، جو جتنے ضدی ہوں گے وہ سب نامراد بننے والے ہیں، ان کی کوئی مراد پوری نہیں ہوگی. ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، فرعون ہو، قارون ہو، یہ نامراد ہوئے اپنے ضد کی وجہ سے، ورنہ ان کو کامیابی کا راستہ دیا گیا تھا. اپنی ضد کی وجہ سے محروم رہتا ہے، غفلت کی وجہ سے دیر کرتا ہے. دو باتیں ہوتی ہیں، جو غفلت کرے گا وہ کامیابی دیر سے لے گا. بہت سے حضرات دیر سے مسلمان ہوئے تو ان کو دیر ہو. بہت سے حضرات جنہوں نے غفلت کے مقابلے میں اپنے آپ کو تیار کیا، انہوں نے سبقت کی، وہ آگے بڑھ گئے. ابو بکر، عمر یہ سابقین میں ہو گئے. بعض لوگ پیچھے رہنے والوں کیونکہ انہوں نے دیر کر دی، تو بعد میں وہ اس کو محسوس کرتے تھے کہ لوگوں نے جلدی کی تو وہ اللہ کے پیارے ہوئے، اللہ کے ہم درجے پائے، ہم نے دیر کی. تو غفلت سے دیری ہوتی ہے، ضد سے محرومی ہوتی ہے. یہ دونوں چیزیں رکاوٹ ہے. اس لیے اس کے جواب میں کہ مجاہدہ دیا گیا ہے کہ محنت کرو، مجاہدہ کرو، اپنی ضد چھوڑو، اپنی غفلت سے باز آؤ. خروج فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلنا. خروج انہی چیزوں سے. گھر سے نکلنے کا نام صرف خروج نہیں ہے، وہ تو صورت ہے گھر سے نکلنا، وطن سے نکلنا. اصل خروج کہ اپنے من چاہیوں میں سے نکلنا، اپنے نفس کے تقاضوں میں سے اپنے آپ کو نکال کر اللہ کے حکموں پر لانا. جس طرح مریض اپنی طبیعت کے تقاضوں سے نکل جاتا ہے، علاج کے طریقوں پر رہتا ہے تو وہ اچھا ہو جاتا ہے. مریض اچھا ہو جاتا ہے، اپنی طبیعت کے تقاضے نہیں پورے کرتا. مجھے کہتے نہیں آپ شکر نہیں استعمال کریں گے تو نہیں استعمال کریں گے، کیا آپ گھی نہیں کھائیں گے تو گھی نہیں کھائیں گے. جی ہاں، آپ نمک نہیں کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے. تو وہ اپنے تقاضے سے نکل گیا تو وہ تندرست ہوتا ہے. ایسے ہی اپنی من چاہیوں سے نکلے گا کہ وہ اللہ کا مومن بنے گا، وہ تابعدار بنے گا، وہ ہدایت پائے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستوں کی محنتیں کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی یعنی جنت کے راستوں کی رہبری دیں گے. سبل اپنے راستہ، وہ سبل وہ راستے کیا ہیں کہ وہ جنت کے اعمال ہیں کہ جو محنت مجاہدے پر آئیں گے ان کی زندگی جنت والے عملوں پر پڑے گی، جنت والے راستوں پر پڑے گی. وہ اپنی جنت زندگی گزار کر ہمیشہ کی جنت میں چلا جائے گا.